یہ جو نماز کے اندر آپ کو اختلاف نظر آتا ہے رفع دین کا، کوئی رفع دین سے پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں، کوئی تکبیر تحریمہ کے وقت یہاں کان اٹھا، کوئی یہاں سینے پہ، کوئی کندھوں پہ، کوئی کانوں تک۔ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، حدیث کے اندر سب محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ یہ بے وقوف ہیں وہ لوگ، احمق، جو لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ جی تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، رفع دین تو کرتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو رفع دین کی صحیح حدیث میں آتا ہے، تم امام کے پیچھے قرات نہیں پڑھتے تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ جیسے مفتی یہی ہیں، حالانکہ مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوئے، صرف اپنے مولوی سے سن کے فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے پہ، اور کہتے ہیں ہم تقلید بھی نہیں کرتے۔ بھی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تم کون سا حدیث پڑھی ہو؟ تم نے کون سی حدیث ہے؟ تم کون سے مدرسے میں پڑھا؟ کون سا تمہارا استاد ہے؟ اپنے ہی مولوی سے سن کے تم کہتے ہو کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، حنفیوں کی رفع دین نہیں کرتے، رسول کے خلاف ہے، حضور کے۔ یہ ساری باتیں حماقت اور جہالت پر مبنی۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہم نے بڑی تقریریں سنی، زیارت بھی بڑی کی۔ وہ خانپور مخزن العلوم مدرسہ ہے ان کا بہت بڑا، وہاں پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے۔ جب اس قسم کی حدیث آتی نا، رفع دین والی، اونچی آمین والی، قرات خلف الامام والی، یا رفع دین سے منع کرنے والی، یا پیچھے قرات سے منع کرنے والی، تو اس پر کوئی بحث نہیں کرتے تھے، کوئی دلیل نہیں دیتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ افضل، یہ وہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب کی ادا ہے، چلو آگے، یہ اللہ کے محبوب کی ادا ہے، چلو آگے، اللہ کے محبوب کی ادا ہے، چلو آگے۔ بھئی حدیث تو نام یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے وفات تک آپ کی بیویوں کی، آپ کے صحابہ کے اعمال کو جمع کرنے، آپ کی اداؤں کو جمع کرنے کا نام ہے حدیث۔ تو اس لیے کبھی اختلاف نہ کرو کسی کے ساتھ کہ تمہاری نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ نماز پڑھو، نماز تو پڑھو نا، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، جمعے میں بھی نہیں آتے۔ جس کی نحوست پھر چھاتی ہے سارے 7 دن، دیکھو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ بھی پڑھ لو تو بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت سی برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج لوگ شکوہ کرتے ہیں جی ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارے گھر میں نحوست ہے جی، ہر بندہ بیمار ہے جی، رزق میں برکت نہیں ہے جی، بچت نہیں ہے۔ ہم جمعہ ہی نہیں پڑھتے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں کرتے گھر میں، ہر وقت تو ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اسے ہی دیکھتے رہتے ہیں، اس میں سارا شیطان بھرا ہوا ہے، شیطانی اعمال بھرے ہوئے۔ قرآنی اعمال ہیں تو جب وہ آئے گا تو ہم ادھر ادھر کر دیں گے اسے۔ یہ نحوست کے اڈے ہیں جو ہمارے گھروں میں پناہ بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نحوست۔ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے نا، خالص اللہ کے لیے جو بھی نیکی کرو۔ تم دنیا میں بھی کسی کے ساتھ اگر کوئی عمل کرو گے نا، اگر پوری عقیدت، محبت، اخلاص سے کرو گے تو اسے گھاس کا تنکا بھی دو گے نا، وہ بھی سر آنکھوں پہ رکھے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا، ان کے ایک مرید تھے، وہ بھی مخلص تھے، دل میں آیا کافی عرصہ ہو گیا شیخ کی زیارت نہیں، چل پڑے، سواری تھی نہیں، پیدل ہی چل پڑے۔ راستے میں خیال آیا کہ کافی عرصے کے بعد زیارت ہو رہی، کوئی ہدیہ بھی تو دینا چاہیے، تحفہ بھی کوئی ان کی خدمت میں پیش کرنا کوئی۔ دیکھیے ہدیہ دینا نفلی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے اس سے، یک طرفہ نہیں، دونوں طرف سے ہی، ادھر سے بھی جائے تو ادھر سے بھی آئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا بھی کوئی تھوڑا سا تحفہ بھی، لیکن پیسے ہی نہیں ہے پاس،
اب قرض لے کر تحفہ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں، شریعت میں قرض فرض ہوتا ہے اتارنا، وہ فرض عبادت ہے دینا واپس، اور یہ نفلی عبادت ہے تحفہ دینا۔ پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں قرض اتارنے کا۔ اب وہ تھے غریب آدمی، قرض بھی نہیں لے سکتے تھے، تو خیال آیا کہ میں راستے میں جا رہا ہوں نا، یہ جو چھٹیاں پڑی ہوتی ہیں، کوئی سرکل پڑا ہوتا ہے، نرکل پڑا ہوتا ہے، کوئی سراں کا کوئی لکڑی بانس کی پڑی ہوئی، کوئی کپاس کی پڑی ہوئی، چل یہ میں اٹھاتا جاؤں گا، اکٹھی کرتے جاؤں گا، جب گٹھڑ بن جائے گا تو ان کی خدمت میں پیش کروں گا، کچھ دن چولہے میں جلے گا، ایندھن کے طور پہ کام آ جائے گا ان کی۔ اس وقت لکڑی سے ہی چولہے جلتے تھے، بیچارے بڑی محبت سے اخلاص سے ایک ایک لکڑی اکٹھی کر رہا ہے، چن رہا ہے، جا رہا ہے، گٹھڑ بن گیا، سر پہ رکھا، جا رہا ہے۔ شیخ کی خدمت میں پہنچ گیا، دعا سلام ہوئی، کہتے جی ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی جانتے تھے بے مخلص مرید ہے، مفلس بھی ہے، مخلص بھی ہے، غریب بھی ہے، لے آؤ۔ اب وہ لے آیا، وہ لکڑیوں کا گٹھڑ، گھاس کا گٹھڑ۔ آج کا پیر ہوتا تو دھکے دے کے باہر نکال دیتا کہ یہی تجھے نذرانہ لانا تھا میرے لیے، ہے جی؟ نہیں، انہوں نے قبول کیا، خادم سے کہا کہ یہ اٹھاؤ گھر لے کر جاؤ، اور میرے گھر والوں سے کہو کہ اس کو چولہے میں نہیں جلانا، اس کو ایندھن کے طور پہ استعمال نہیں کرنا، نہ اس پہ روٹی پکانی، نہ ہنڈیا پکانی۔ جس دن میری وفات ہو میں وصیت کرتا ہوں جس پانی سے مجھے غسل دینا نا، ان لکڑیوں سے گرم کرنا اس پانی کو، اس لیے کہ مجھے اللہ سے امید نہیں، یقین ہے کہ جس اخلاص سے، جس عقیدت سے یہ لے کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری نجات عطا فرما دیں گے۔ دیکھو یہ پیر اور مرید کا یہ معاملہ تھا اس وقت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کسی کی ہو، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں متقین کی قربانی قبول کرتا ہوں، تقوی والے کی، اس کی نیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، نیت، ورنہ ایک شہید اللہ کے حضور حاضر ہوگا، ہاں جی لاؤ کوئی نیکی جو میرے لیے کی ہوگی، کہے گا یا اللہ علم تھا نہیں میں پھیلاتا، یا اللہ پیسہ تھا نہیں میں سخاوت کرتا، جہاد کا موقع تھا میں نے تو جان قربان کر دیا آپ کی خاطر، سب سے قیمتی سرمایہ۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹا ہے تو، جھوٹا، جھوٹ بول رہا ہے تو نے، تو جان اس لیے دی لوگ تجھے کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے کہ جان دے دی اس نے۔ فرشتے کو کہیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال اس کو۔ تو بھائی شہادت حسین ہو، شہادت عمر ہو، شہادت عثمان ہو، شہادت علی ہو، بلکہ ہمارے مسلمان کا خون تو 1400 سال ہو رہے بہتا چلا بہتا چلا۔ دیکھو ہماری تو سال کی شروع بھی قربانی سے، ختم بھی قربانی پہ ہو رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جان کی قربانی ذی الحجہ کے مہینے میں، آخری مہینہ، اور محرم کا مہینہ بھی قربانیوں کا ہی۔ حضرت عمر نے جان کی قربانی دی اور شہدائے کربلا نے بھی۔ اس لیے علامہ اقبال نے صحیح کہا، فرمائے غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام سے، ملت ابراہیمی پہ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام چل رہے حسین پہ آ کے، تو ہمارا تو افغانستان میں بھی خون بہا، ہمارا کشمیر میں بھی خون بہہ رہا ہے، فلسطین میں بھی بہہ رہا ہے، برما میں بھی بہہ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ اسلام تو یہ دیکھے گا کہ اندر کیا ہے تمہارے، اس کی قربانی اللہ قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کی بھی قربانی قبول کریں، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کی قربانیاں قبول کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔